وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأجمدين الأمجدين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على. آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین شہدائے ملت کے لیے، اس علاقہ علی رضا آباد کے تمام مرحومین کے لیے، ہمارے زیدی برادران کے خانوادہ کے تمام مرحومین کے لیے، قزلباش فیملی کے تمام مرحومین کے لیے التماس سے سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ الطیبین. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی
قبولیت کے لیے علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق امام زمان بلندتر صلوات صلی اللہ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی چوتھی مجلس ہے، اور ان 5 روزہ مجالس میں عنوان گفتگو جیسا کہ آپ مطلع ہیں، اس حوالے سے جو تمام وہ ابحاث، وہ بحثیں جو مربوط ہیں عقیدہ مہدویت سے، انہیں کسی حد تک کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وضاحت کی کوشش ہے، تاکہ عقیدہ مہدویت کے حوالے سے دوسروں کے اعتراضات، شکوک و شبہات بھی حل کیے جائیں، اور آپ آنے والے معززین، عزاداران سید الشہداء، منتظرین امام کے قلوب میں وہ معرفت امام زمان کے حوالے سے اپنی کوئی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ عزیزان محترم، میں نے کل سلسلہ گفتگو میں عرض کیا تھا کہ عقیدہ مہدویت کی بنیاد اور اساس خود مہدویت کے حوالے سے 2 چیزوں پر ہے، ایک امامت، دوسرا ہدایت، یعنی آنے والی وہ ہستی اس نام نامی سے آئیں گی، ان کا لقب ہی جو موجود ہے شیعہ سنی دونوں کتب میں، اور عموماً ان کا نام نامی لیا نہیں جاتا، یہ ان کا لقب ہے جو ہم عموماً پکارتے ہیں، اور اسی سے مہدویت، تو آپ کا نام نامی ہی خود اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، یعنی جس ہستی کا نام ہی مہدی ہے، نام میں اب جلدی میں کہہ رہا ہوں، آپ چونکہ متوجہ ہیں، لقب ہی مہدی ہے، جس ہستی کو سرکار نے یہ لقب دیا، اور جتنی روایات ہیں ان میں یہ ضرور ہے کہ اسمہ اسمی، ان کا نام میرا ہم نام ہوگا، لیکن جب خبر دی تو یہ نہیں کہا، خبر دی تو مہدی کہا، تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے وہ آ کر مہدی نہیں بنے گا، وہ مہدی بن کے آ رہا ہے، اور مہدی کہتے ہی اسے ہیں جو ہدایت یافتہ ہو۔ ہدایت یافتہ یہ فارسی کا لفظ ہے، یافتہ یعنی جو ہدایت پا کر آیا ہے، آ کر نہیں پائے گا، تو اس کا معنی ہے کہ وہ ہدایت کرنے آ رہا ہے، اور یہی قرآنی اصول ہے، یہی قرآنی نظریہ ہے۔ میں گفتگو کا آغاز اسی آیت سے کرتا ہوں جو کلام مقدس قرآن مجید میں اس عنوان سے موجود بھی ہے، اور انشاءاللہ ہمارے سلسلہ گفتگو میں آگے بڑھنے کا سبب بھی بنے گی۔ آپ اگر اس آیت قرآنی کی طرف رجوع کریں تو آپ کے لیے بہت سارے مسائل واضح ہو جائیں گے۔ سورہ یونس کی آیہ نمبر 35 ہے، 35، پروردگار فرما رہا ہے اَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يُهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ ترجمہ عرض کر رہا ہوں، خدا فرماتا ہے تو پھر بتاؤ کہ جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اپنی راہ نہیں پاتا ہے۔ شاید میں نے لفظی ترجمہ کیا، آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ پروردگار فرما رہا ہے اَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ، کیا وہ پیروی اتباع کا حقدار ہے کہ جو راہ حق کو پا چکا ہے، یا وہ جو تمہاری طرح خود محتاج راہ ہے؟ توجہ ہے میری بات پہ؟ یہ آیت ہے، روایت نہیں۔
پروردگار کلام مقدس میں، قرآن مجید میں، فرقان حمید میں سورہ یونس کی آیا نمبر 35 میں ارشاد فرما رہا ہے، لفظی ترجمہ اس لیے عرض کیا تاکہ جب جا کے آپ تراجم دیکھیں تو آپ کو ترجمے میں بھی دقت نہ ہو، ورنہ اگر اصطلاحی معنی کیا جائے تو اس آیت کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا وہ پیروی کا حقدار ہے کہ جو تمہیں صرف حق پر ہے نہیں، تمہیں حق پر چلا رہا ہے، یا وہ جو تمہاری طرح خود محتاج حق ہے؟ نہیں، اس کا معنی اور مفہوم ہمارے اس نظریہ امامت کی تائید ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں جو خود محتاج ہدایت ہو وہ ہادی نہیں بنتا۔ تھوڑا توجہ فرمائیں، یہ لفظ بار بار کیوں دہراتا ہوں؟ شیعہ کلامی بحث، شیعہ ایز نقطہ نظر شیعہ، اب یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اہل سنت برادران کو، صرف بات پہنچانے کے لیے، ورنہ کوئی فرقہ وارانہ ایسا مزاج نہیں ہے میرا۔ مثلا شیعہ نظریہ امامت کی اساس اور بنیادی اس پر ہے، ہم امام، رہبر، ہادی، یہ سارے نام عنوان ایک ہی ہستی پر منطبق ہوتے ہیں۔ ہم امام، ہادی، رہبر مانتے ہی اسے ہیں جو ہدایت یافتہ ہو، جو آ کر ہدایت نہ پائے، جو ہدایت پا کے آئے، یا آسان لفظوں میں ہم اسی کے پیچھے چلتے ہیں جسے راہ کا بھی پتا ہو، منزل کا بھی پتا ہو۔ جو خود راہ کا محتاج ہے، جو خود رہبر کا محتاج ہے، وہ ہمارا رہبر کیسے بنے گا؟ یہ قاعدہ عقلی ہے۔ عقلی کیسے ہے؟ آپ زندگی کے عام مسائل سے لے کر وہ امام تک، عام مسائل سے عقلی قاعدے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عقل ہر جگہ اس کی تائید کرے۔ مثال، آپ کسی سے راستہ پوچھیں اور وہ آپ سے ایک جملہ کہے مجھے نہیں معلوم، تو آپ دوبارہ نہیں پوچھتے کہ پھر بھی بتاؤ، چونکہ آپ کی عقل حکم کرتی ہے کہ جب اس نے بتا دیا مجھے نہیں معلوم تو کیسے بتائے گا؟ ایسا ہی ہے نا، کیسے سمجھائے گا؟ تو پتا چلا عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اسی سے راستہ پوچھو جسے معلوم ہو۔ ایسا ہی ہے، اس کی عقل تائید توثیق کرتی ہے یا نہیں؟ چلیں عام زندگی کے مسائل میں آ جائیں۔ آپ اپنے آپ کو اسی کے سپرد کرتے ہیں جسے اپنے سے بہتر سمجھے، برتر سمجھے۔ دلیل دیتا ہوں، آپ اس ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں جو ڈاکٹر صرف ڈاکٹر نہ ہو، بہتر ہو، ڈاکٹر میں بھی بہتر ہو، آپ کی بیماری کی درست تشخیص کر سکے۔ ایسا ہی ہے نا؟ چلیں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں اور آپ تک آج ایک مسئلہ بھی واضح ہو جائے گا لائٹلی انداز میں، اور آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں، آپ کو یہ تو حق ہے کہ آپ اس ڈاکٹر کے بارے میں تحقیق کریں کہ درست ہے یا نہیں، یہ حق ہے نا؟ لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد بول کے بتائیے گا آپ کو یہ حق ہے یا نہیں۔ جیسے ہی آپ نے یقین کر لیا یہ ڈاکٹر درست ہے، صحیح پڑھا لکھا ہے، MBBS ہے، اس کی ڈگری بھی ٹھیک ہے، علاج بھی ٹھیک ہے، توجہ فرمائیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ چلے گئے، ڈاکٹر نے تشخیص کی بیماری کی، آپ کو دوائی لکھی، آپ اگر اس سے یہ کہیں کہ اس دوائی کی دلیل دو، کیوں دی ہے؟ اس کے پاس دلیل ہے لیکن آپ کو نہیں دے گا، دے گا؟ نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا کہ یہ بیماری ایسی ہے، یہ ہے۔ ہاں جنرل انداز میں کہہ دے آپ کی بیماری، لیکن آپ کو کبھی تفصیل نہیں بتائے گا، نہیں بتائے گا۔ اس کے پاس یہ تفصیل ہے یا نہیں؟ بولیں، آپ کو نہیں بتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں بتا رہا کہ وہ سمجھتا ہے میں نے مثلا FSC کرنے کے بعد 5 سال اس شعبے میں لگائے، جو میرے سامنے بیٹھا ہے معذرت کے ساتھ یہ مریض ہے، اس کی تو تعلیم ہی وہ نہیں، یا تو یہ اپنے آپ کو میری سب تک لائے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس کے پاس وہ نالج، وہ ٹرمنالوجی نہیں کہ میری بات سمجھ سکے۔
ایسا ہی ہے نا؟ اور آپ اور میں بھی قبول کرتے ہیں اسے، کرتے ہیں یا نہیں؟ لو آسان لفظوں میں کہتا ہوں، آپ اس سے دوائی لے لیتے ہو، دوائی لے لیتے ہو، دوائی استعمال بھی کرتے ہو، فرق پڑ گیا۔ اب آپ نے کئی لوگوں کو بتانا شروع، وہ ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، آپ کو اس کی اچھائی کا پتہ علاج سے چلا نا، ایسا ہی ہے نا؟ تو کبھی کسی پڑھے لکھے دوست نے بھی زندگی میں یہ نہیں کہا میں پڑھا لکھا ہوں، مثال دے رہا ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں کسی اور شعبے میں، اور وہ ڈاکٹر، میں اس سے کیوں دوائی لوں؟ وہ سمجھتا ہے میرا شعبہ الگ ہے، اس کا شعبہ، یار میری باتیں توجہ ہے؟ توجہ ہے نا؟ معذرت چاہتا ہوں، یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، ضروری ہیں، ضروری ہیں۔ آپ اگر متوجہ ہو گئے، اور جتنا زندگی میں موقع ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا انسان کب کیا ہو جائے اور حالات اور واقعات کیسے بن جائیں، ہم تو اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کے کوشش کرتے ہیں جتنا ہو سکے آپ تک بات پہنچ جائے، اور یہ مقصود و منظور کبھی ہوا ہی نہیں کہ مجلس سے مجلس بناؤ، نہ، ہر مجلس کو یہ سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ اس سے مجلس بنے نہ بنے آخرت بن جائے۔ تو توجہ فرمائیں، جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں اور آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ میری پڑھے لکھے دوست اس بات کی تائید فرمائیں گے، مثال اور واضح، ایک جج ہے، بیمار ہو گیا تو کس کے پاس جاتا ہے؟ تو جج ہے خود، پڑھا لکھا نہیں، لا نہیں کیا ہوا، تو جاؤ اس کے پاس رہے، وہ جانتا ہے میرا شعبہ الگ ہے، اس کا شعبہ الگ ہے۔ دوائی لے لیتے ہیں، دوائی لے لیتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، سوال بھی نہیں کرتے، سوال بھی نہیں کرتے۔ ہاں، سوال کیوں نہیں کرتے یہ اب لاجک بتا رہا ہوں، چونکہ آپ کی عقل حکم کرتی ہے کہ جب یہ مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے تو یہ مجھے مجھ سے بہتر سمجھتا ہے، یعنی میری مرض کو مجھ سے بہتر سمجھتا ہے۔ چلو اور مثال آسان کروں، جو نوجوانوں کو سب کو کوشش کروں کہ میری زبان میں اللہ یہ تاثیر دے دے بات پہنچ جائے، انسان کو ہارٹ کا مرض ہو جائے، دل کا مرض ہو جائے اور تشخیص کروا لیں، اور وہ کہیں کہ مثال دے رہا ہوں اسٹینٹ پڑے گا یا اس کو بائی پاس ہوگا، اوپن ہارٹ سرجری ہوگی، تو انسان یہ کر سکتا ہے کہ چھری لے اور خود پھاڑ لے، کرے گا؟ اور اگر ایسا کر لے، خودکشی ہے یا نہیں؟ خودکشی ہے نا، یار اسے درد تھا، اس نے یہ کر لیا، آپ کہہ رہے ہیں خودکشی، درست کہہ رہے ہیں، کیوں ہے؟ توجہ نہیں ہوئی؟ یہ خودکشی اسلام کی نظر میں، عقل کی نظر میں چھوڑو، معاشرے کی نظر میں چھوڑو، دین کی نظر میں بھی یہ خودکشی ہے۔ میں منبر سے کہہ رہا ہوں اگر کسی کو یہ مرض ہے اور وہ یہ کر لے تو خودکشی ہے۔ توجہ رہے میری بات پہ، توجہ رہے، جو بات کہنا چاہ رہا ہوں ضائع نہ ہو۔ آپ کے اندر جو مرض تھا دل کو، آپ کو یہ تو پتا ہے یہ مرض ہے، درد بھی ہو رہا ہے، لیکن حق اسے دے رہے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ یار بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، سن لینا اور توجہ کرنا، جو حق آپ اپنے وجود پہ اپنے آپ کو نہیں دیتے وہ اسے دیتے ہیں جو علم رکھتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر میرا جسم اتنا قیمتی ہے کہ جو حق میں اپنے آپ کو نہیں دیتا وہ اسے دیتا ہوں جو علم رکھتا ہے، تو دین جسم سے زیادہ قیمتی ہے۔ جسم یہی رہ جائے گا، جو قبر میں جائے گا وہ دین ہے۔ دین لینے کا حق بھی ہر کسی کو نہ دینا۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ نہیں چلے، یہ مثالوں سے ہی بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ توجہ فرمانا، یہ پاکستان کا آئین یا جس ملک کا بھی آئین، چلو ہم پاکستان کی ہی بات کرتے ہیں، پاکستان کا آئین لوگوں نے بنایا نا، لوگوں سے مراد پارٹیز نے، اس میں اسلامی شکیں ضرور رکھی لیکن بنایا تو یہاں کی عوام نے نا، ایسا ہی 1972 میں 73 میں، تو یہ پارٹیز نے مل کے بنایا۔ یہ جو آئین بنایا ہے یہ اتنا مقدس ہے، اتنا کہ اس کی تشریح آپ تو درکنار، کوئی وکیل بھی نہیں کر سکتا، اس کی تشریح کو کر سکتا ہے، وضاحت کر دے، تشریح اس کی قابل قبول، حتیٰ اعتزاز احسن صاحب
اگر سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں تو انہیں بھی یہ حق ہے، حق بڑے وہ علماء میں ہیں لیکن حق نہیں دیا، ایسا ہی ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، جو دوست جانتے ہیں میری تصریح فرما دیں، درست کہہ رہا ہوں۔ آپ نے وہ آئین جو یہاں کا ہے، بنایا ہوا بھی یہاں کا، اس کا حق کسی عام عدالت کو نہ دیا، سپریم کو دیا۔ عجیب ہے بھئی، میرا بنایا ہوا آئین یعنی عوام کا بنایا ہوا آئین اتنا مقدس ہے کہ اس کا حق کسی عام عالم تو کیا کسی بڑے وکیل کو بھی نہیں دیتے، اس اتھارٹی کو دیتے ہو جو سپریم ہے۔ تو پاکستان کا آئین اتنا مقدس ہے، اللہ کے آئین کی کیا حیثیت ہے؟ توجہ ہے؟ اس کا حق ہم کسے دیں؟ اس کی تشریح کا، تبیین کا، توضیح کا حق کسے ہے؟ آؤ پہلے مرحلے پہ یہ حق اللہ نے کسے دیا؟ مصطفیٰ کو۔ میں نے کچھ کہہ دیا ہے، اللہ نے بتایا جتنا آئین مقدس تھا اتنا تشریح کرنے والا مقدس ہے۔ اور جملہ کہہ دوں، فرمایا جتنا آئین میری نظر میں بلند تھا میں نے اس کا محافظ بھی اتنا بلند بنایا۔ تو اگر آئین لانے اور پہنچانے والی ذات ایسی ہے تو مصطفیٰ جسے اپنے بعد ان کے ساتھ چھوڑ کے جائیں گے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا اس آئین کی تشریح کا حق ہر کسی کو نہیں ہے، میرے بعد بھی یہ حق انہیں حاصل ہے جو مجھ جیسے ہیں۔ بہت شکریہ۔ متوجہ ہے انشاءاللہ؟ یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں جسم سے زیادہ روح کی قدر و منزلت ہے، اور دین کا تعلق روح سے ہے۔ میں نے ایسے نہیں کہا، آپ نے میری بات کی تائید فرمائی، دین قبر میں جائے گا، جسم تو رہ یہی جائے گا۔ اس جسم کی اتنی اہمیت ہے، ہاں شریعت کی نظر میں بھی، شرعیت کی نظر میں بھی اتنی اہمیت ہے۔ علماء موجود ہیں میرے انتہائی محترم، کچھ دوست روزانہ آ رہے ہیں، میں سب کو شکر گزار ہوں۔ توجہ فرمائیں جو بات کہہ رہا ہوں، اس جسم کو اگر کسی شے سے ضرر ہو، شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، مثال دیتا ہوں، اگر کسی کی جلد خراب ہے یا اس کو الرجی ہے اور وہ پانی لگائے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، جائیں علماء سے پوچھ لیں، ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ آپ پانی نہ لگائیں، آپ وضو نہیں کر سکتے، تیمم کرو، میں منبر سے کہہ رہا ہوں تیمم کریں۔ اگر ڈاکٹر، میں یہ شرعی مسئلے بھی یاد کر لیں، حق کے لیے مفید ہے۔ اگر کوئی بندے کی کمر میں درد ہے جو کہ آج کل عام ہو گیا ہے مرض، توجہ فرمائیں، اور وہ جھک نہیں سکتا، تو شریعت کہتی ہے ڈاکٹر اگر کہہ دے جھکنے سے اذیت ہوگی نہ جھکو، نماز ایسے پڑھو جیسے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، تشخیص وہ دے، شریعت نے تائید کر دی۔ میری بات میں توجہ ہے؟ یہ ہے دین۔ دین کہتا ہے ویسے پڑھو جتنا وہ کہتا ہے، البتہ تشخیص کرے، تشخیص کرے۔ تو اب یہ شریعت نے جسم کی حفاظت کے لیے بھی اتنے قوانین بنائے۔ چلو اسی تناظر میں بات آگئی، اور آپ سب کے چہرے اور توجہ سے مجھے حوصلہ ہو رہا ہے، اس لیے بات کرتا ہوں۔ خصوصاً یہ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے خوشی ہوتی ہے جس مجلس میں جوان آئے زیادہ۔ توجہ فرمائیں، قرآن مجید کی یہ آیا ہے وَلِيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، خدا فرماتا ہے انسان اپنے کھانے کی طرف نظر کرے، طعام کی طرف نظر کرے۔ صحابی ہے امام کا اور پوچھ رہا ہے امام معصوم سے، ہمارے لیے یہ وہ کہتے ہیں انہوں نے حکمت کے یہ عظیم ترین کلمات حفظ کر لی اور ہمیں پہنچا دی، ہمارے تو محسن ہے نا وہ۔ تو یہ آیت پڑھی، امام کے پاس آیا، فروع کافی امام کے پاس آیا، کہنے لگا یبن رسول اللہ، آیت پڑھی ہے، آیت کا معنی اتنا آسان ہی ہے نا، اپنے کھانے کی طرف نظر کرو، انسان اپنے کھانے کی طرف نظر کرے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ تو کہنے لگا مولا اتنا آسان معنی تو اللہ نے کیوں کہا؟ کون سا بندہ ہے جو کھانے کی طرف نظر نہیں کرتا؟ نہیں، اس کے سوال کا مقصد تھا، جانتا تھا وارث قرآن سے پوچھ رہا ہوں، وہ جانتا ہے قرآن میں اسرار و رموز اور حقائق کیا ہے۔
امام نے فرمایا ایک اس کا ظاہر ہے ایک باطن، کہا دونوں بتائیں۔ امام نے پہلے ظاہر بتایا، امام نے فرمایا خدا یہ فرما رہا ہے اس میں ایک حکم شرعی بھی ہے ایک حکم عقلی بھی ہے۔ کیا؟ فرمایا خدا کہتا ہے کہ یہ جو طعام ہے یہ تمہارے جسم کا حصہ بنتا ہے، لہٰذا اسے کھانے سے پہلے دیکھ لو کہ تمہارے جسم کے لیے ضرر تو نہیں۔ توجہ ہے، شریعت کی جامعیت اور وسعت دیکھیں۔ 1400 سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے یہ جو کھا رہے ہو دیکھنا تمہارے جسم کے لیے ضرر تو نہیں ہے۔ ایک فرمایا یہ ظاہری حکم ہے کہ جسم کے لیے ضرر نہ ہو۔ سننا فرمایا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ بھی دیکھو کہ یہ کھانا صاف ہے اور یہ بھی دیکھو کہ پاک ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ فرمایا شرعی حکم خدا یہ چاہتا ہے جو کھا رہے ہو دیکھو پاک ہے، ذریعہ حلال ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہی عرض کیا تھا رزق حلال اور حرام کا بڑا اثر ہے۔ ایسے ہی نہیں کہہ رہا، میرے برادران کو معلوم ہوگی وہ روایت جو عاشور کے دن سید الشہداء نے فرمائی ہے نا معلوم کہ سید الشہداء جب خطبہ دے رہے تھے تو سامنے یزیدیوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی۔ مولا حسین، اب حسین جیسی ہستی ہے۔ بعض اوقات یہ 4 دنوں میں گفتگو کرتا تھا، کوئی دوست ادھر ادھر دیکھتا ہے گفتگو میں تو اچھا نہیں لگتا۔ ہر خطیب کو ایسا ہوتا ہے، کیوں نہیں اچھا لگتا؟ وہ چاہتا ہے توجہ ہو۔ تو اگر خطبہ دینے والی ذات حسین ہے، یار کیا سوچیں کیسے لوگ ہو گئے تھے۔ سنیں آج بھی امام آپ کو ہوگا، میرے لیے پہلے ہے، جیسے انہوں نے تالیاں بجائیں امام حسین نے خطبہ چھوڑا، واپس خیمے آئے۔ تو خیموں میں آئے تو ظاہر ہے باہر جو کچھ ہو رہا تھا ثانیہ زہرا کو تو پتہ چل رہا ہے۔ ایسا ہی جیسے ہی آئے نا تو بی بی نے دیکھا، اٹھی اور کہنے لگی بھیا چہرے پہ افسردہ غم کے نشان ہے، سن لینا یار۔ پوچھا بھیا یہ بار بار تیسرا خطبہ دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں؟ آج یہ جملہ یہ آپ کے دل و دماغ میں اتر گیا، میرے لیے دعا کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام سے بی بی یہ دو عالم کی لخت جگر دختر گرامی نے پوچھا کہ بتائیں 3 دفعہ خطبے دینے گئے ہیں یہ سن نہیں رہے، کیوں دے رہے ہیں؟ سنیں گے؟ کہا بہن نہیں چاہتا مجھے قتل کر کے جہنمی بن جائیں۔ یہ ہے کرم حسین۔ حسین تو کتنا کریم ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے تیرا دشمن بھی جہنم میں نہ جائے تو تو کیسے چاہے گا میرا آزادار جائے، میرا حبدار جائے؟ اب جب یہ جملے بی بی نے سنے تو روئی۔ اب اگلا سوال کر لیا، بھیا پھر بتائیں تیسرا خطبہ اور ان پہ اثر نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ہے آج میرے اور آپ کے لیے، واللہ میں آپ سے زیادہ اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھتا ہوں۔ میرے امام نے یہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے بہن ان پر میری بات کا اثر کبھی نہیں ہوگا، میں حجت اتمام کر رہا ہوں۔ کہا کیوں نہیں ہو رہا یہ تو بتا دیں۔ فرمایا فی بطونہم حرام، چونکہ ان کے شکموں میں رزق حرام ہے۔ میری بات پہ توجہ فرمائیے، رزق حرام کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ امام کے کلام کا اثر نہیں ہوتا۔ معذرت چاہتا ہوں یار، میں واللہ سوچ بھی نہیں سکتا کسی مومن کسی شیعہ سنی بھائی کی توہین کرنا خدا کے لیے۔ جب آپ کو کسی کی اچھی باتیں بری لگے نا، میں بہت بڑی بات کہنے لگا، مثال دے رہا ہوں، منبر سے وہ آل محمد کے فرامین سنائے اور آپ کہیں خشک موضوع ہو گیا ہے، دل آپ کا اکتائے کہ اٹھ کے چلا جاؤں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اس پر توبہ کیا کرو، توبہ کیا کرو، خدا کی قسم توبہ کریں۔ ہمارا دل اتنے سخت ہو گئے کہ کلام معصوم ہمیں خشک لگے، معصوم کا کلام خشک لگے، ہمیں سخت لگے، ہمیں سنگین لگے، ہمارے لیے بیٹھنا مشکل ہو جائے۔ معذرت چاہتا ہوں یہاں تو ایسا ماحول نہیں مجھے 4 دن میں نظر آیا، آپ نے تو محبت فرمائی ہے، لیکن اگر ایسا ہو ماں باپ کوئی بات کہے اور اولاد کو برا لگے، سمجھ لو اللہ ناراض ہو گیا۔ وہ اس سے بڑے خیر خواہ کون ہوں گے؟ کون خیر خواہ ہے ماں باپ سے بڑھ کے؟
ایک بات ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میری تائید کریں گے دوست احباب، اللہ کی قسم ممبر پہ ایسی باتیں ویسے ذاتی تجربات نہیں بیان کرنے چاہیے، لیکن آپ کو اپنا سمجھتا ہوں۔ 23 اگست کو میرے والد دنیا سے چلے گئے، 80 سال کی عمر میں گئے، 2 سال بیمار رہے، بہت شدید بیمار ہو گئے، بہت شدید۔ آخر میں ان کو گلے کا کینسر تک، کھا بھی نہیں سکتے تھے۔ دل میں کبھی کبھی سوچتا تھا یا اللہ ان کی مشکلیں آسان کر، یہ کہتا تھا۔ لیکن جب سے وہ دنیا سے گئے ہیں، میں جب بھی کسی سے ملتا تھا نا اور ان سے وہ پوچھتے تھے، کسی سے افسوس کرنے جاتے تھے کہ بلا والد ہیں، قدر کریں۔ سمجھ نہیں آتی تھی کیوں کہتے ہیں۔ آج 1 مہینہ نہیں ہوا لیکن پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو چھتری ہے نا باپ اور ماں کی شکل میں، یہ نہیں ملتی، یہ نہیں ملتی۔ دنیا کا ہر شخص آپ کو دعا دے، اس کی دعا ایک طرف، ماں باپ کی دعا ایک طرف۔ اور میں نے یہی کہا تھا، ہر کسی کے ساتھ آپ متکبرانہ رویہ یا گلا شکوہ رکھ لیں، میں نہیں کہتا، حالانکہ غلط ہے، اگر رکھنا بھی آپ کو یہ گوارا ہے یا اس نے آپ کی توہین کی ہے، میں نہیں کہتا، پھر بھی کر لیں۔ ماں باپ سے اپنے لیے کوئی عزت کے قائل نہ ہو، خدا کی قسم شریعت کی نظر میں کہہ رہا ہوں۔ اور نوجوانوں، جس کے سامنے اللہ ہمیں چاہتا ہے ہم ذلیل ہو جائیں، وہ ماں باپ ہے۔ چاہتا ہے خدا اپنی اکڑ، اپنی انا توڑ دو، خدا کہتا ہے صرف ماں باپ کے سامنے توڑ دو۔ کیوں؟ پھر خدا کہتا ہے تم ان کے سامنے اپنے آپ کو توڑو گے نا، جتنا توڑتے جاؤ گے میں تمہیں اتنا بلند کرتا جاؤں گا، بلند کرتا جاؤں گا۔ اور یہ تجربات میں ممبر پہ جاتا ہوں، کم از کم جتنا میرا دائرہ ہے پورا پنجاب، وہ رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک کوئی ضلع تحصیل نہیں جہاں ذکر اہل بیت کے لیے جانے کا اتفاق نہیں۔ جس انسان کی زندگی میں کوئی خوشحالی مادی دیکھی یا اس کی بلندی دیکھی، پوچھا، اس نے ایک ہی جملہ کہا، ماں باپ کی دعا ہے۔ اور لوگوں نے بھی بتایا جی انہوں نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی، اسی کا نتیجہ ہے۔ آپ میری بات کی تائید کریں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ ایک اور بات کہتا ہوں، ماں باپ کے ساتھ رویہ یہ ہمارا امتحان ہے بعض اوقات۔ اب میں بات وہ بھی کر رہا ہوں جو آپ کے ذہنوں میں آتی ہے، یا بات کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ کریں، یا کوئی بھی عالم کرے، ماں باپ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، سری غلط کر رہے ہیں، ہوتا ہے، معصوم تھوڑے ہی ہیں، یہی امتحان ہے۔ ہاں وہ نہ کرو، میں اب ممبر سے کہہ رہا ہوں، تربیت جب اس پہلو کو تو اس پہلو کو بھی بیان کرنا ضروری ہے تاکہ معاشرے میں بد نظمی نہ پھیلے۔ مثلا میرے ایک دوست نے مجھے کال کی، کہنے لگے جی میری ماں باپ کہتے ہیں اپنی بیوی کو طلاق دے۔ سنیں، میں نے کہا کہ اس خاتون میں کوئی عیب، کوئی نقص جو شریعت نے بتائے ہے نہیں جی۔ میں نے کہا یہ حکم خدا کے مقابل ہے، ان کے گستاخ نہ ہوں لیکن یہ بات آپ پر ماننا واجب نہیں ہے۔ تو یہ بھی ممبر سے کہہ رہا ہوں، بعض اوقات ماں باپ کا حکم جب اللہ سے ٹکرائے تو مولا کائنات نے قاعدہ کلیہ دے دیا کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق۔ فرمایا مخلوق کی اطاعت کبھی اللہ کی معصیت نافرمانی کر کے نہیں ہوتی۔ یہ قاعدہ کلیہ البتہ ذہن میں رکھنا ہے، اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرو، لیکن ان کی شخصیت، ان کی حیثیت وہ برقرار رکھو، کوشش کریں کہ زیادہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ ایج کے اس حصے میں چلے گئے، ظاہر ہے معاملہ فہمی تو وہ نہیں رہ جاتی، تو اس وقت آپ چونکہ معاشرے میں ہیں، آپ کو کام کرنے ہیں، اس وقت آپ کو شریعت نے حق دیا ہے کہ عقل و شعور اور فکر اور شرعی موازین کے مطابق کام کرو، لیکن ان کی حیثیت اور آبرو کا تحفظ کرو۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز۔ چلیں بات مکمل کر لوں جو میں نے عرض کی تھی۔ معصوم نے فرمایا کہ یہ جو خدا نے کہا نا اپنے رزق کھانے کی طرف نظر کرو، ذہن میں ہے نا، توجہ فرمائیں گے، بات جو اب کہنے لگا ہوں بڑی اہم ہے۔ وہ بھی معصوم نے فرمایا ایک ظاہر ہے کہ کھانا پاک بھی دیکھو، صاف بھی دیکھو، یعنی تمہارے جسم کے لیے دونوں جہت سے مفید ہو، پاک بھی ہو مفید بھی ہو۔ مولا یابن رسول اللہ، اس آیت کا باطن کیا ہے، باطن راز کیا ہے؟ معصوم نے اب فرمایا اللہ نے اس ذریعے تمہیں باطن کی طرف متوجہ کیا ہے۔ وہ کیا؟ اللہ کہتا ہے اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جسم کی غذا کے لیے احتیاط کرو، تو معصوم نے فرمایا روح کی بھی غذا ہے،
جیسے جسم کو زندہ رہنے کے لیے غذا چاہیے، روح کو بھی چاہیے۔ پوچھنے لگا جب نا رسول اللہ روح کی غذا کیا ہے؟ فرمایا روح کی غذا ہے علم۔ نہیں توجہ ہوگی، علم، معرفت۔ فرمایا اس آیت میں جو تمہیں کہا گیا طعام کی طرف نظر کرو، دونوں طعام، جسم کے لیے بھی روح کے لیے بھی۔ مولا کیا مانا؟ فرمایا خدا تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ کس سے علم لے رہے ہو اس پہ نظر کرو۔ میں نے کچھ کہا ہے منبر سے، کس سے لے رہے ہو نظر کرو۔ کیوں؟ یہ جو غذا ہے نا، روٹی، کپڑا، مکان میں جو آتی ہے، گندم، یہ وہ، اس سے جسم پھلتا پھولتا ہے، اور علم اور معرفت سے روح پھلتی ہے۔ جیسے جسم کے لیے غذائیں آلودہ ہیں، روح کے لیے بھی آلودہ ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں ہر کسی سے ہر شے نہ لینا۔ کیوں؟ فرمایا ممکن ہے کوئی ایسی شے تمہیں دے دے جو تمہاری آخرت کو بگاڑ دے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ فرمایا اس لیے چلو آسان کر دیتا ہوں، معصوم یہ بتا رہے ہیں کہ علم اور معرفت کے ذریعے ہی انسان کا عقیدہ بنتا ہے، تو بتا رہے ہیں یہ عقیدہ بھی ہر کسی سے نہ لینا، اسی سے لینا جو قرآن اور اہل بیت کے فرمان کے مطابق دے۔ میری بات ہے؟ تو آئیں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اسی تناظر میں، ہم جس امامت کے قائل ہیں، امامت کے، امامت و ہدایت، ہم قائل ہیں اس امامت کے جو صرف راہ دکھاتا نہیں۔ بھئی اب آپ نے توجہ فرمانی ہے، میں نے مشکل باتیں کر لی جو میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ پیغام بھی ہر مجلس میں ہو، اب آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے رہنمائی، ایک ہے رہبری۔ رہنمائی اور رہبری میں فرق ہے۔ رہنمائی ہے راہ دکھانا، رہبری ہے منزل تک پہنچانا۔ امام وہ نہیں ہوتا جو راہ دکھائے، امام وہ ہوتا ہے جو قافلہ انسانیت کو لے کے منزل تک پہنچائے۔ میری بات میں توجہ ہے؟ امام راہ دکھاتا نہیں، منزل تک پہنچاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ امام نبی سے بڑھ گئے، تو میری پچھلے سال کی گفتگو تو یاد ہوگی کہ اللہ نے قرآن مجید میں اسی حقیقت کو عیاں کیا۔ کیسے؟ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی اور رسول ہونے کے بعد امام بنایا۔ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 124 پروردگار فرما رہے ہیں وَعَذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ اے میرا حبیب اپنی امت کو وہ وقت یاد کراؤ جب تیرے رب نے ابراہیم کو آزمایا کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم نے اس امتحان کو 100/100 نمبروں میں پاس کیا۔ جیسے ہی ابراہیم امتحان الہی میں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز ہو گئے، اب پروردگار نے انعام دیا، نتیجے کا اعلان کیا۔ کیا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ میں جو باتیں منبر سے کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، جائیں علماء سے پوچھ لیں کہ جب حضرت ابراہیم کی امامت کا اعلان ہوا تو وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، امامت کا اعلان ہی بعد میں ہوا۔ نہیں توجہ ہوگی؟ کیا کہنا چاہتا ہوں بول کے بتائیے گا۔ کسی کی ترقی پروموشن یہ ہے کہ اسے بڑا عہدہ دے کے چھوٹا دو، سارے دوست کہہ رہے ہیں نہیں، بلکہ پروموشن کہتے ہی سے ہیں، ترقی کہتے ہی سے ہیں کہ بعد والا عہدہ بڑھ جائے۔ ایسا ہی ہے، اللہ نے نبوت پہلے دی، رسالت پہلے دی، امامت بعد میں دی۔ آپ متوجہ ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تھوڑا میرے ساتھ ہوں یار، توجہ فرمائیں۔ جو باتیں کر رہا ہوں میں خطابت نہیں کر رہا، کوشش کر رہا ہوں درسی انداز میں کچھ باتیں پہنچ جائیں۔ توجہ فرمائیں گے، اللہ نے نبی اور رسول پہلے بنایا، امام بعد میں۔ لو اور جملہ کہہ رہا ہوں، حیرانگی کی بات ہے، نبی اور رسول بنایا تو امتحان نہیں لیا۔
امامت کے لیے پہلے امتحان لیا تاکہ قیامت تک تمہیں پتا چل جائے امام اور امتحان جدا ہوتا ہی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، امام اور امتحان جدا ہوتے ہی نہیں ہے. سننا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبی اور رسول بنانے کے بعد امام بنایا، یہ ہے دعویٰ. دلیل آئیں، اسی آیت میں دلیل، اسی آیت میں دلیل ہے جو پڑھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 1-4. توجہ فرمائیں کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے ابراہیم تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. جیسے ہی اللہ نے اعلان کیا ابراہیم نے دستے دعا بلند کیے. کیا کہا؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ یہ امامت میری ذریت میں بھی رکھنا. آئے ہائے نہیں، اب اس جملے کی قدر ایسے سمجھو گے، جب ابراہیم یہ دعا کر رہے تھے نا یا اللہ یہ امامت میری ذریت میں رکھنا، پوچھنے میں جو بات کر رہا ہوں ذریت امت کو نہیں کہتے ہیں بھئی. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا، علم الہی سے جانتے تھے. یہ بھی نہیں کہا میری اہل بیت میں رکھنا، نہیں توجہ ہو گئی. یہ بھی نہیں کہا میری آل میں رکھنا. کیوں؟ پتا تھا انہیں آل اور اہل بیت میں لوگ شامل کر لیں گے. ذریت کہا. جاؤ چیلنج کر رہا ہوں، ذریت کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کی اپنی نسل ہو. آئے ہائے ہائے، جو اپنی نسل ہو، جو اپنے سے چلے، انسان سے چلے اور آخر تک جائے. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، جیسے ہی اللہ نے امامت کا اعلان کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ امامت میری ذریت میں رکھنا. آؤ اس جملے کی قدر و منزلت کو دو پہلو اس سے اخذ کرنے ہیں، دو دلیلیں دینی ہیں. جب یہ کہہ رہے تھے نا میری ذریت میں امامت رکھنا، پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا مقام منصب کہاں تھا؟ نبی تھے، رسول تھے، خلیل تھے، اللہ کے عبد تھے اور امام بھی تھے. 5 منصب ہیں ان کے پاس، نبی بھی، رسول بھی، خلیل بھی، عبد یعنی معصوم بھی اور امام بھی. 5 منصب رکھ کے کہہ رہے ہیں تو میری ذریت میں رکھنا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، معذرت چاہتا ہوں. تو میری ذریت میں رکھنا. ابراہیم اتنے منصب تیرے پاس ہیں، خود بنا لے. فرمایا یہی تو تمہیں بتا رہا ہوں، جب اتنے منصب رکھ کر میں خود نہیں بنا سکتا تو جو حق ابراہیم کو نہ ملا وہ امت کو کیسے مل جائے گا؟ میری بات پہ توجہ ہے؟ جزاک اللہ، سلامت رہیں، توجہ فرمائیں گے. فرمایا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اب بولنا ہے. جب ابراہیم ذریت کے لیے امامت مانگ رہے تھے تو ذریت کا مصداق تو ہونا چاہیے نا. بھئی بیٹا ہو تو کہیں گے نا اس کے لیے امامت. جائیں جا کے پوچھ لیں علماء سے، جب یہ دعا مانگی تو اسحاق نہیں تھے، اسماعیل تھے. اور اسماعیل ملے ہی تب ہیں جب پہلے نبی اور رسول تھے. لو میری بات کی دلیل ہو گئی، 2 باتیں ایک آیت سے. ایک تو اس ذریت کا مصداق ہے اسماعیل. پہلے نمبر پہ مانگ رہے ہیں امامت کس کے لیے؟ ان کی ذریت کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کی ذریت کے لیے. بار بار یہ جملے کہہ رہا ہوں چونکہ اس کا نتیجہ ہے. دوسرا یہ دلیل ہے کہ ذریت کا مصداق اسماعیل تھے، اور اسماعیل جب ملے سارے شیعہ سنی مانتے ہیں نبی اور رسول تھے. اچھا اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ابراہیم جو تو نے مانگا ہے دوں گا، لیکن تیری ذریت میں بھی انہیں امامت نہیں ملے گی جو ظالم ہے. بہت بڑا جملہ تھا، معذرت چاہتا ہوں. کہا تیری ذریت میں بھی سب کو نہیں ملے گا. تو جب ابراہیم کی ذریت میں ہر کوئی حقدار نہیں ہے، آئے ہائے یہ منصب اتنا بلند ہے، کہا تیری ذریت میں بھی ہر کسی کو نہیں ملے گا. لو یہ بات چونکہ آپ توجہ فرما رہے ہیں، باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں تو وہ پیرائے میں کہہ دیتا ہوں جملہ معترضہ کے طور پر، لیکن ہے مربوط. مجھے ایک اہل سنت دوست ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو مجھے کہنے لگے یہ امامت تو موروثی شے ہے. میں نے کہا آپ غلط سمجھے ہیں. کیسے؟ میں نے کہا مولا علی امام حسن و حسین دونوں امام ہیں نا. میں نے کہا امام حسن کا ایک بیٹا بھی امام نہیں. میں نے بات کہہ دی ہے.
امام حسن کا ایک بیٹا بھی امام نہیں ہے. میں نے کہا امام حسین کے 3 بیٹے. ایسا ہی ہے 3. اگر کربلا میں وہ شہید نہ بھی ہوتے تو امام کون ہوتے؟ زین العابدین. اچھا میں نے کہا امام باقر کے، پھر زید بھی اور امام صادق بھی. کون بنا امام؟ امام زین العابدین کا، امام باقر، امام باقر کے بیٹے امام صادق. میں نے کہا ان اماموں کے سب کے دیکھ لو، 2 2 3 3 4 4 اور بعض کے 18 بیٹے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 18 بیٹے، 18 میں سے ایک امام. میں نے کہا موروثی شے وہ ہوتی ہے جو ساری اولاد کو حق مل جائے. یہی دلیل ہے کہ ہمارے نزدیک امامت خاندان کی بنیاد پہ نہیں ملتی، اہلیت کی بنیاد پہ. ہائے 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 ہائے، توجہ ہے؟ سلامت رہیں، باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں. لو ایک جملہ اور کہتا ہوں. علماء نے کیا خوبصورت استدلال کیا. لا ینال عہدی الظالمین. ماشاءاللہ متوجہ ہیں، اس لیے میں جملے کھول رہا ہوں. لا ینالو، اے ابراہیم جو امامت تو نے مانگی ہے نا، لا ینالو وہ نہیں پہنچے گی، نہیں پہنچے گی. کیوں نہیں پہنچے گی؟ عہدی، چونکہ میرا عہد ہے. امامت میرا عہد ہے. بیٹا آپ اٹھنا نہیں ہے، ادھر ہی بیٹھے رہنا جب تک تقریر ختم نہ ہو جائے. لا ینالو عہدی الظالمین، یہ میرا عہد ہے جو ظالموں کو نہیں پہنچے گا. تو عہدی سے ہی عہدہ ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اللہ بتا رہا ہے امامت دنیا کا عہدہ نہیں، یہ میرا عہدہ ہے، یعنی میں دیتا ہوں. کس کو نہیں پہنچے گی امامت؟ الظالمین، جو ظالم ہے. نہیں توجہ ہوگی، جو ظالم ہے انہیں نہیں پہنچے گی. اچھا ظالم کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں کلام مقدس کی. خدا فرما رہا ہے من یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمین. جو اللہ کی حدود کو توڑے وہ ظالم ہے. آپ متوجہ ہیں؟ جو دوست متوجہ ہیں، دلیل سننا چاہتے ہیں، سنیں. امامت شیعت کی نظر میں اللہ کہہ رہا ہے من یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. جو اللہ کی حدود کو توڑ دے وہ ظالم ہے، اور ظالم امام نہیں ہوتا. اس کا معنی ہے کہ امام ہو گئی وہ جو کبھی اللہ کی حدود نہ توڑے. آپ نے توجہ فرمائی ہے، توجہ فرمائی ہے. پڑھے لکھے دوست چلو جو نہیں بولتے مجھے پتا ہے، چونکہ بات ہوتا ہے، مزاج ایسے ہوتے ہیں، زیادہ سنتے ہیں. جاتے ہو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، آفیسز میں، سنو یہ دلیل لے کے جاؤ. شیعت میں امامت کتنی بلند ہے. لا ینالو عہدی الظالم، ظالموں کو یہ امامت نہیں ملے گی. اللہ نے کہا جو اللہ کی حدود توڑے وہ ظالم ہے، اور جو ظالم ہے وہ امام نہیں. اس کا معنی امام وہی ہوگا جو حدود نہ توڑے. جو اللہ کی حدود توڑنے کا سوچے بھی نہ اسے معصوم کہتے ہیں. میری بات پہ توجہ ہو گئی ہے؟ لو دوسری دلیل. ظالم کون؟ قرآن. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کہتا ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے. آپ نے توجہ فرمانی ہے، بات سمیٹ رہا ہوں. شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو مشرک سب سے بڑا ظالم ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو مشرک سب سے بڑا ظالم ہے. اور اللہ نے کہا ظالم کو امامت نہیں ملے گی. نہیں پہنچی بات؟ آسان کر دیتا ہوں. 4 قسمیں بنائیں، 4 قسمیں. ایک وہ جو اول زندگی سے لے کے آخر تک ذریت ابراہیم میں مشرک رہا اور شرک پر ہی مر گیا، ایک قسم. دوسری جو پہلی عمر کے حصے میں موحد تھا، توحید پرست، آخر عمر میں شرک میں پڑ گیا، مشرک شرک پہ مر رہا ہے. 2 قسمیں. تیسری جو پہلی عمر میں مشرک رہا، آخری عمر میں مسلمان ہو گیا. تیسری قسم. چوتھی جس نے ایک لمحہ شرک نہیں کیا. میرے ساتھ بولنا یار، باتیں ذرا مشکل ہیں جنہیں توجہ ہوئی ہے. 2 قسمیں جو شرک پر مر رہا ہے. حضرت ابراہیم اس کے لیے امامت مانگ رہے تھے، مانگ سکتے ہیں؟ نہیں نا. تو 2 قسمیں الگ کر لو، بچی 2. ایک وہ جو پہلے مشرک رہا پھر مسلمان ہو گیا. دوسرا وہ جس نے شرک کیا ہی نہیں. تو اللہ تردید کر رہا ہے اس کی جس کے ماضی میں شرک ہے. ہم یہی کہتے ہیں اگر کوئی 1 دن 10 دن 10 سال مشرک رہا، کلمہ
پڑھ کے مسلمان بن سکتا ہے، مومن بن سکتا ہے، موحد بن سکتا ہے، جنتی بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، جو جی میں آئے بنا لو، امام نہیں بن سکتا۔ توجہ ہے؟ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ چلیں آپ کی نمائندگی کر کے دونوں بھائیوں کی آخر تک نعرہ حیدری۔ بہت شکریہ بھئی، توجہ ہے؟ ہم ایسی امامت کے قائل ہیں، ایسی امامت کے قائل ہیں، ہم امام مانتے ہی اسے ہیں۔ بھئی توجہ، ہم امام مانتے ہی اسے ہیں جو آ کر عبد خدا نہ بنے، جو عبد خدا بن کے آئے۔ ہائے 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 ہائے، جو آ کر بندگی خدا نہیں کرتا، جو بندہ خدا بن کے آتا ہے۔ اسی لیے ہماری ساری روایات پڑھو، بہار نوار کی فروع کافی اصول کافی میں باب مولد امام، کسی امام کی روایت اٹھانا جہاں امام کی ولادت بسعادت کا تذکرہ ہے، یہ آپ کو ملے گا کہ امام جیسے اس دنیا میں قدم رکھتا ہے پہلا کام سر سجدے میں رکھ دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سر سجدے میں رکھ دیتا ہے، وہ بتاتا ہے میں بندہ بن کے آیا ہوں، بندہ خدا بن کے آیا ہوں، اس لیے کہ میری زندگی میں ایک لمحہ بھی شرک کا امکان ہی نہیں، نہ شرک جلی نہ شرک خفی۔ مشکل باتیں بھی تو کر دینی چاہیے۔ شرک جلی یہ ہوتا ہے بتوں کو پوجے، شرک خفی بتاؤں، مثلا میں یہاں نماز پڑھوں، دل میں یہ سوچ لوں لوگ دیکھیں، کوئی نیک کام کیا ہے، اب چھپانا نہیں چاہتا ہوں کسی طرح پتا چل جائے۔ آپ سے ملا، کہا فلاں بندے نو جاننا ہے، میں وہ کل آیا تھا تو میں نے کہا چلو یار روٹی نہیں ہے اس کے گھر میں، یہ سنا کیوں رہے ہو؟ میرے بات کا توجہ ہے؟ کیوں سنا رہے ہو؟ اگر خدا کے لیے دیا ہوتا تو اسے کیوں سناتے؟ آپ کو یاد ہوگا حضرت بہلول دانا، کبھی دیوانہ نہ کہنا، نہیں توجہ، علی والا دیوانہ ہوتا ہی نہیں، اور جو دیوانہ ہو وہ علی والا نہیں۔ دیوانے کا معنی ہے فارسی میں پاگل، ممبر سے کہہ رہا ہوں، پوچھ لیں، یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں برادر فارسی دان جانتے ہیں، دیوانہ کوئی مہذب لفظ نہیں۔ او بھائی بہلول دیوانہ نہیں تھا، بہلول کو دیوانے کہنے والے دیوانے تھے، وہ دیوانے، بہلول تو دانا تھا۔ اب سننا، دانا ہے یا نہیں؟ آئے گزر رہے تھے، ہارون الرشید کی حکومت میں تھے، گزر رہے تھے، لوگ مسجد بنا رہے تھے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے بہلول کبھی بات سیدھی کر، پتہ نہیں مسجد بنا رہے ہیں۔ کہنے لگے نہیں بتاؤ کس کا گھر بنا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کا۔ کہنے لگے جھوٹ بول رہے ہو۔ کہنے لگے جھوٹ کیا ہے، بنا رہے ہیں؟ اچھا چلو بناؤ۔ چلے گئے، رات کو آئے اور اس مسجد کے ساتھ، اس چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنتے تھے، لکھ کے مسجد بہلول لکھ کے، صبح آئے انہوں نے دیکھا، ہیں یہ کیا ہے؟ پکڑ کے لے آئے بہلول کو پکڑ کے لے آئے، بہلول یہ کیا کیا؟ کہنے لگے کیا کیا؟ کہنے لگے یہ دیکھو، دیکھا؟ کہنے لگے مسجد بہلول۔ کہنے لگے یہ کیوں لکھا؟ کہنے لگے تمہیں کیا؟ کہنے لگے بنا ہم رہے ہیں، لکھ تو رہا ہے۔ کہنے لگے اسی لیے تو کہہ رہا تھا جھوٹ بول رہے ہو، جس کے لیے بنا رہے ہو اسے تو پتا ہے، میں نام جس کا بھی لکھوں وہ تو جانتا ہے، میں نے نام لکھا ہی اس لیے کہ تمہارے دل کا راز سامنے آ جائے۔ توجہ ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میرے سب یہ بار بار کہہ رہا ہوں، سادات مومنین سب محترم ہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں لکھا کرو، بانی میں نام لکھ لو، لیکن شو نہ کرو، اس پہ زیادہ اترایا نہ کرو۔ اب نیا رواج نکل آیا ہے، جس مجلس پہ جاتے ہیں جیسے ہی اندر جاتے ہیں قبلہ، بعض لوگ سوٹڈ بوٹڈ بیٹھے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کون؟ یہ فلانا بانی ہے، یہ فلاں بانی ہے، مجلس نہیں سنتے۔ معذرت چاہتا ہوں، کیوں بھائی؟ کیوں اپنی توہین سمجھتے ہو مجلس سننے؟ اور اپنی پسند کا بندہ ہی کیوں سنتے ہو؟ ذاکر کیوں سنتے ہو؟ ذکر سنو۔ میری بات میں توجہ ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، نکلو، یہ خول ہے، خول، یہ خول ہے، اس سے نکلو ورنہ اولادوں تک اثر جاتا ہے، اولادوں تک اثر جاتا ہے۔ خدا کی قسم مجلس کروانا سعادت ہے،
لیکن اس سعادت کو حفظ کرو، اس کو حفظ کرو، یہی تمہاری آخرت میں کام آئے گا جتنا حفظ کر لو گے۔ بلا کیا جب مجلس ختم ہو جائے نا، رات کو ایک سجدہ شکر کیا کرو، یا اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ حسین کے ذکر کا سبب بن جاؤں۔ اللہ، اکثر لوگ رونا شروع ہو گئے ہیں، یہی آپ کے مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ شکر ادا کیا کرو، خدایا تو نے مجھے توفیق دی، اتنے حسین کے مہمان آ گئے، میری وجہ سے اتنے لوگوں کو ذکر اہل بیت پہنچ گیا۔ یہ شکر اس پہ کریں شکر، میں نہیں کہہ رہا، ان کے سامنے کریں، ان سے کریں، کبھی اس پہ اترائیں نہیں، اور کبھی دل میں نہ لائیں۔ ذاکر اور ذکر کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم 3 بندے بھی آ جائیں مخلص ہوں، اللہ گنتا نہیں تولتا ہے، اس کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ بعض باتیں معذرت چاہتا ہوں، وہ مثال میں آ جاتی ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، کوئی دوست یہ نہ کہہ کہ تکرار کر دیتے ہیں، بات ایسی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے گننے اور تولنے پہ ایک مثال دی تھی، یاد ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کسی نے پورا گھر دیا، کسی نے آدھا۔ علامہ نکن سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ روایت ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا، لیکن دلیل دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا دیں۔ انہوں نے کہا کہ پورا اور آدھا گھر دیا ہو تو ایک آیت تو اتر آتی، ایک آیت ہی اتر آتی۔ کہتے ہیں ادھر پورا گھر چلا گیا اور ایک آیت نہیں، اور ادھر 6 روٹیاں گئیں اور 30 آیتیں اتر آئیں۔ تو اللہ نے بتایا پورا گھر بھی دیا ہو، میں گنتا تھوڑا ہی ہوں، آئے ہائے میں تو تولتا ہوں کہ دینے والے کی نیت کیا ہے۔ ہاں اللہ کی قسم قیامت کے دن راز کھلیں گے، دل کا راز۔ انسان ہر کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، ان کو نہیں۔ ہاں 14 کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اپنے دل کی حالت کو خالص کر لو، خدا کی قسم مجلس قبول ہے، جتنے خالص ہو جاؤ مجلس قبول ہے۔ قبولیت کا معیار بدلو، قبولیت کا معیار نہ مجمع کا زیادہ ہونا ہے نہ زیادہ گریا ہونا ہے، قبولیت کا معیار یہ ہے کہ مخلص کتنے ہو، خالص کتنے ہو، ان کے لیے کتنے خالص ہوتے گئے، جتنے خالص ہوتے جائیں گے مجلس اتنی قبول ہے۔ اور ہم تو بے وارث ہیں ہی نہیں، ہم تو وارث والے ہیں۔ اور لکھتے ہیں بڑا پیارا جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ، اس پہ غور کیا کریں، صرف پینٹر کو دے کے یا اس کو کیا کمپوزنگ کرنے والے کو دے کے نہ آ جایا کریں، پڑھا کریں۔ اشتہار کے اوپر بڑا پیارا جملہ ہم لکھتے ہیں، ہم سب زیر سرپرستی لکھتے ہیں نا، قائم آل محمد، کتنا پیارا جملہ ہے کہ ان کی سرپرستی میں ہے، تو اگر ان کی سرپرستی میں واقعاً ہے تو پھر اجر ان سے لینا ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے، اجر تو ان سے لینا ہے اگر ہمیں یقین ہو جائے، یقین ہو جائے، یقین ہو جائے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، تو خدا کی قسم ہمیں پھر کسی کی واہ واہ کی ضرورت ہی نہیں۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، یقین نہیں ابھی ہو رہا، ابھی یقین کی منزل نہیں، علم ہے، عقیدہ ہے، یقین نہیں ہو رہا، یقین نہیں ہو رہا۔ پتہ جب یقین ہو جائے تو پھر انسان وہی کرتا ہے۔ جس دن ہمیں یقین ہو گیا نا کہ 12ویں آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو یاد ہے یہ میں نے یہاں نہیں کہا، جامعہ میں کہا تھا، اس لیے یہ تکرار نہیں ہوگا، توجہ فرمائیں۔ یہ غیبت جو ہے نا ایک طرفہ ہے، دو طرفہ نہیں۔ آج توجہ فرمائیں، یہ غیبت ایک طرفہ ہے، دو طرفہ نہیں۔ ادھر غیبت ہے یعنی ہم سے امام کو غائب کیا گیا، امام سے ہمیں نہیں، ہم امام کے سامنے ہیں، اللہ نے غائب انہیں کیا ہے، ہمیں نہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہتے ہو۔ غائب بمانا نظر نہیں آتے، ورنہ تو امام ہی حاضر ہے۔ میں نے جملہ جلدی میں کہہ دیا، اور اس کے علاوہ حاضر ہی کون ہے؟ ہم تو غافل ہیں، حاضر تو وہی ہے۔ تو امام یعنی مشاہدے، آنکھوں سے، ادھر غیبت ہے ادھر نہیں۔ تو امام دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ رہنا، ہر حال میں دیکھ رہے ہیں، ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور پتہ ہے یہ حجاب، یہ پردے میرے اور آپ کے لیے، ان کے لیے نہیں۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، کوئی خوشامدن جملے نہیں کہہ رہے، اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں اور کتابوں سے پڑھ کے بتا رہا ہوں۔
ہاں یہی حقیقی عقیدہ ہے۔ امام دلوں کے راز جانتا ہے، دلوں کے۔ یہ جو اب جملے مشکل ہیں، یہ جو ہے نا آیت جو روزانہ پڑھ رہا ہوں، یہدون بامرنا، وہ جو اس امر کے ساتھ ہدایت کرتا ہے وہ امر تشریعی نہیں، امر تکوینی ہے۔ یہ اصطلاحیں ہیں۔ امر تشریعی یہ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، یہ شریعت کے ذریعے کہا۔ تکوین کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ارادہ ادھر سے ہو دل آمادہ ہو جائے۔ جس دل میں امام کی محبت اور معرفت آ جائے نا، امام اس دل کو کھینچ لیتا ہے اس الہی ولایت کے ساتھ۔ نظر ہے ہمارے اعمال پر امام کی، ہم امام کے سامنے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا، آج معذرت چاہتا ہوں، اب زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا ہوں، لیکن یہ امامت ظالموں کو نہیں ملے گی، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ظالم امام نہیں ہوتا، ظلم کرنے والا امام نہیں ہوتا۔ اہل سنت بھائیوں آؤ، یہ ہے شیعت میں رہبری کا معیار، امامت کا معیار۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ظالم کو امام نہیں مانتے، واجب الاطاعہ نہیں مانتے، اس کے پیچھے چلنا ہمارے عقیدے میں وہ مصلحت الگ ہے، وہ دلائل اس کے الگ ہیں، لیکن امام نہیں ہو سکتا، امام نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا آقا و مولا 12واں ایسا ہی ہے۔ اب نتیجہ تو دے دوں، میرے ساتھ ہے نا، بس ایک جملہ سن لو۔ اللہ نے کہا یہ امامت تیری ذریت میں رہے گی، ظالم امام نہیں بنے گا۔ تو اب ابراہیم کی ذریت کا مصداق آج کون ہے؟ آئے ہائے، اللہ نے کوئی معین تو نہیں کیا کہ اس وقت تک امامت رہے گی۔ لو بھائی، حضرت ابراہیم کے پاس تین منصب تھے یا نہیں؟ نبی، رسول اور امام۔ لو میں نے بار بار کہا امام جو منزل تک پہنچائے، تو آپ کے ذہنوں میں نہ آ جائے کہ رسول خدا تو نبی اور رسول تھے، تو پھر 12 اماموں کا مقام بڑھ گیا۔ یہی شبہ ذہن سے دور کر دوں، ختم کرنے لگا تھا، لیکن میں نے سمجھا کل تک بات تشنا نہ رکھوں تاکہ کسی کے ذہن میں سوال نہ آ جائے۔ سننا، یہی غلط فہمی ہے بعض لوگوں کی۔ بھائی سرکار دو عالم صرف نبی اور رسول نہیں، امام بھی ہیں۔ وہ ابراہیم اگر امام ہے تو مصطفیٰ کیوں نہیں؟ اب جملہ کہوں آپ کے لیے آسان بھی ہو جائے گا، میرے ساتھ بھی ہو جاؤ گے، مصاحب کی طرف چلتے ہیں۔ توجہ فرمانا، سرکار اتنی امامت بلند ہے سرکار کی، اگر ان کی نبوت نبوتوں سے بلند ہے، رسالت رسالتوں سے بلند ہے، تو ان کی امامت امامتوں سے بلند ہے۔ بتاؤں کتنی بلند ہے؟ وہ نبی ہونے میں سب نبیوں کے سردار، رسول ہونے میں سب رسولوں کے سردار، اور امام ہونے میں سب اماموں کے امام۔ نہیں، ابھی بھی جملہ واضح نہیں ہوا۔ جو حسن مجتبیٰ سے لے کر امام زمان تک ان 11 کا امام کہلائے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، اور جو مرتضیٰ کا امام کہلائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ ہے مصطفیٰ۔ اب آئیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سرکار دو عالم کے پاس 3 منصب تھے، 3 نبی تھے، رسول تھے، امام تھے۔ 2 عہدے اللہ نے ختم کیے، نبوت اور رسالت۔ چونکہ نبوت ختم ہوگی تو رسالت اسی میں ہے، ختم ہو گئی۔ ہم مانتے ہیں، ہم سرکار کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے۔ ہے یا نہیں آپ کا عقیدہ؟ ایسا ہی ہے نا؟ ہم کہتے ہیں سرکار پہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، امامت نہیں ہوئی۔ بھائی دلیل وہ نہیں لائیں جو امام مان رہے ہیں، دلیل وہ لائیں جو نہیں مان رہے۔ میرے بات نہیں پہنچی ہے۔ جو رسول خدا کے بعد امام نہیں مان رہے وہ بتائیں اللہ نے امامت ختم کہاں کی ہے؟ جو نہیں مان رہے وہ دلیل دیں، جو مان رہے ہیں ان کے پاس تو دلیل ہے۔ اچھا، اب آپ کو آخری جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ یہ شبہ بھی واضح ہو جائے۔ یہ جو 12 ہیں نا، 12 یہ امام بھی ہیں، خلیفے بھی ہیں۔ اب رسالت مآب کے بعد ان کی امامت سرکار کی نیابت میں ہے۔ میں یہ باتیں اس انداز میں کیوں کر رہا ہوں خطابت سے ہٹ کے، تاکہ آپ نے توجہ فرمائی، مجھے حوصلہ دیا، اور اب باتیں اس طرح واضح کر رہا ہوں۔ یہ جو 12 ہیں نا، سرکار کی نسبت جائیں تو خلیفے ہیں، سرکار کے نائب ہیں، امت کے امام ہیں۔ کیوں؟ چونکہ امام کہتے اسے ہیں جو آگے ہو، اور خلیفہ اسے کہتے ہیں جو پیچھے چلے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ خلیفہ خلف سے ہے، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو پیچھے رہے۔
امام اسے کہتے ہیں جو آگے ہو. یہ 12 ہمارے امام ہیں، رسول کے نہیں. سرکار کی طرف نسبت ہوگے تو 12 کے 12 نائب ہیں، خلیفے ہیں. اپنی طرف دیکھو گے تو امام ہیں. لو بھئی مجھے نہیں پتا کتنے دوست میری بات سمجھیں گے، ہم امام مانتے ہی اسے ہیں. سرکار کے پاس جائے تو پیچھے نظر آئے، امت میں آئے تو آگے نظر آئے. جو الٹ نظر آئے نہ امام ہے نہ خلیفہ ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. جو برعکس نظر آئے نہ امام ہے نہ خلیفہ ہے. اسی لیے تو یہ امام 12 امام امت کے امام. اب امت میں کس کس کے؟ یہ میرے پاس کتاب ہے اور بخاری شریف سے لے کر چھوٹی سی چھوٹی کتاب سے روایت بتاؤں گا. یہ جو 12واں آ رہا ہے یہ امام ہے، امام رسول کا خلیفہ ہے، امت کا امام ہے. اسی لیے تو عیسیٰ آگے آگے کھڑا نہیں ہو. بہت شکریہ، سلامت رہیں. توجہ ہو گئی؟ ہاں، اسی لیے عیسیٰ آگے کھڑے نہیں ہوں گے. جملہ کہہ رہا ہوں بڑا دقیق اور بڑا لطیف. عیسیٰ علیہ السلام قبلہ ایسے ہی ہے نا، جیسے ہی امام آئیں گے اور فلسطین کے پاس پہنچیں گے، کہتے ہیں بلا تشبیہ ایسی روایت ہے، امام وضو کر کے آئیں گے، وضو کا پانی گر رہا ہوگا، ادھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. امام آئیں گے، وقت ظہر ہوگا، مغرب بھی نہیں. اللہ کی حکمت دیکھو کہ ظہر کے وقت ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے. میری بات نہیں پہنچی ہے. اللہ نے کیسا اہتمام و انتظام کیا. امام آئیں گے بلا تشبیہ، وضو کر کے یوں کھڑے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، سلام کریں گے. پتہ ہے کیا سلام کریں گے؟ السلام علیکہ یا ابن الزہرا. سلام کریں گے السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ. سلام کریں گے. جب سلام کریں گے تو امام کہیں گے تقدم جبنا مریم، مریم کے بیٹے آگے آؤ، نماز پڑھاؤ. پتہ ہے حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے آپ کی موجودگی میں. آپ نے توجہ فرما لی ہے. کہہ دوں جملہ، عیسیٰ کو چونکہ پتا ہے کس کا نائب ہے، آگے نہیں بڑھ رہا. تو جسے مقام کا پتا ہو وہ آگے نہیں جاتا. توجہ ہے میری بات پہ؟ کہیں گے آپ سے آگے کھڑا ہوں، جو میں اور آپ سے آگے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب امام نماز پڑھائیں گے اور عیسیٰ پڑھیں گے. بخاری کی حدیث ہے کہ کیفا اذا نزل عیسیٰ ابن مریم و امامکم منکم. سرکار نے فرمایا وہ کیسا وقت ہوگا جب عیسیٰ کا نزول ہوگا اور امام تم میں سے ہوگا، اس کا امام تم میں سے ہوگا. لوگ کہتے ہیں علی افضل ہے یا نہیں نبیوں سے؟ بھائی مجھے تو نہیں پتا. یہ تو عیسیٰ ہے، صرف نبی نہیں رسول بھی ہے، رسول بھی ہے، صاحب معجزات بھی ہے. اور پیچھے کھڑا ہے کس کے؟ 12ویں کے پیچھے. جس علی کے 11ویں بیٹے کی اتنی عظمت ہے، اس علی کا مقام کیا ہوگا؟ اس علی کا مقام کیا ہوگا؟ اگر دنیا ان کا مقام پہچان جائے تو بطول کی بیٹیاں بازاروں میں نہ آئیں. بس اب آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیتا. بہت شکر گزار ہوں، 4 دن مجالس مکمل ہو گئی. کل ہمارے سلسلہ گفتگو کی آخری مجلس ہے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس آبادی پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، شیعہ سنی بھائیوں میں وحدت محبت قائم فرمائے. ہم سب کو ہم اپنے آقا و مولا امام زمان کے لیے آمادگی عطا فرمائے. یہ چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ اس کوشش کو قبول فرما لے. ہمارے اندر، آپ کے اندر، پڑھانے والوں کے اندر اللہ خلوص عطا فرمائے، خالص کر دے. ہم سب کو اس چیزوں سے توجہ فرمائے. جو بات آپ کی خدمت میں پہنچانا ہے مؤدبان، بطول زادیاں فاتحہ شام بھائی کو سلام کر کے مدینے آ گئے. میں نے بغیر تمہید کے مصائب شروع کر دیے. مدینے آ گئی. مدینہ بی بی کا شہر ہے، ایسا ہی ہے. سیدہ زینب کا میکا شہر ہے. آپ کی اصطلاح میں کہوں میکا شہر ہے. عمر کے کسی حصے میں خاتون کو ایک شہر دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، وہ ماں باپ کا شہر ہے. ایسا ہی ہے. خدا کی قسم اللہ جانے بطول زادیوں پہ کیا گزری.
ادھر نانے اور ماں کا شہر نظر آیا اور ادھر میری آقا زادیوں نے نوحہ پڑھنا شروع کیا. پتہ ہے کیا نوحہ پڑھ رہی ہیں؟ یا مدینہ تجدینا لا تقبلینا، نانا کے مدینے کاش ہم زندہ نہ آتی. جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں گریے کی صدا بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. کہتے ہیں چند فرلانگ پہ مدینے کے مین دروازے سے پہلے میرے چوتھے امام نے کہا بشیر بن جزلم روکو. قافلہ رکا. امام نے فرمایا یہاں چھوٹا سا خیمہ لگا. خیمہ لگایا، بیبیوں کو حکم دیا خیمے میں بیٹھو. بیبیاں خیمے میں بیٹھ گئی. پتہ ہے میرے امام نے بشیر کو بلایا، بشیر جاؤ مدینے سے بنی ہاشم کو بلا کے لاؤ، ان کے مرد اور عورتوں کو بلا کے لاؤ. دست بست عرض کرتا یا ابن رسول اللہ آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، سبب بتائیں گے؟ یہ سامنے نانے کا روزہ اور آپ نے روک لیا. جواب سنیں گے. کہا تو نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہا، غیرت مند ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میری محرم ہے نا. جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے امام نے کہا میری پھپھی کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا ہے. سنیں گے جملہ. امام نے کہا خدا کی قسم جو پھپھی دربار شام میں نہیں مری اسی حال میں لے گیا تو اس غم سے مر جائے. جاؤ مدینے سے بنی ہاشم کو بلا کے لاؤ، مدینے والوں کو بلا کے لاؤ. چلنے لگا پھر رکا. یا ابن رسول اللہ کس کس کا نام لوں؟ کسی کا نام نہ لینا. تو کیسے بلاؤں؟ کہا نوحہ پڑھنا، خود ہی پتہ چل جائے گا. بشیر مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے اور پتہ ہے کیا نوحہ پڑھ رہا ہے؟ یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی. پھر کہتا ہے مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی. پھر خود ہی جواب دیتا ہے بلند آواز سے، کہتا ہے مدینے والوں مجھ پہ ناراض نہ ہونا، مجھے مدینے کی شان اور مقام کا پتہ ہے، مدینے میں کون کون ہے مجھے پتہ ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں مدینہ اداس ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ کہا مدینے کی گلیوں میں رسول کے شانوں کا سوار تھا، کربلا تھی اور لاشا بے گور و کفن تھا. اگلا جملہ سنیں گے. کہتا ہے صرف لاشا بے گور و کفن نہیں تھا، بطول زادیاں دیکھ رہی تھی اور لاشوں پہ گھوڑے. یہ جملے دہراتا روضہ رسول قبر رسول کے پاس آیا. اب نوحے کا انداز بدلا. پتہ ہے بشیر نے کیا کہا؟ کہا بنی ہاشم کے غیرت مندوں سن کے مر نہ جانا. کہتا ہے یہاں مصیبت ختم نہیں ہوئی. کہتا ہے رسول کے بیٹے کا بے گور و کفن پامال شدہ لاشا تھا، رسول کی بیٹیاں تھی اور سربراہ نہ تھا. کبھی کوفے کا بازار تھا، کبھی شام کا دربار تھا. یہ 2 دفعہ کہا کہ بشیر کی پشت سے ایک مستور کی آواز آئی، منادی کیا کہہ رہا؟ بشیر مڑا نہیں، اسی انداز میں کہتا ہے بی بی جو کہہ رہا ہوں سچ ہے. اب سنیں گے اس بی بی نے کہا اگر یہ سب سچ ہے تو مجھے بتا جب بطول زادیاں دربار یزید میں گئی عباس کہاں تھا؟ عباس کہاں تھا؟ بی بی میں کربلا میں نہیں تھا، سنا ہے عباس حسین سے پہلے زین چھوڑ گئے. مجھے جلدی بتا عباس نے زین کیسے چھوڑی؟ بی بی میں نے سنا ہے عباس کے سر میں گرز لگا. اب بی بی نے کہا مجھے پہچانتا ہے؟ نہیں بی بی. کہا میں ام البنین ہوں، میں عباس کی ماں ہوں. یہ کہنا تھا. ایک دفعہ بشیر نے سر جھکایا ہوا تھا، یوں ہاتھ جوڑے. کہتا بی بی تجھے تیرے 4 بیٹوں کی شہادت کا پرسہ دینا چاہتا ہوں. بی بی نے کہا پرسہ نہ دے، تجھے میرے عباس کی معرفت نہیں ہے. بی بی مجھے کہا تو نے میرے عباس کی توہین کی ہے. بی بی میں اور کمرے بنی ہاشم کی توہین کروں؟ سننا سادات مومنین. بی بی نے کہا یہ جو تو کہہ رہا ہے عباس کے سر میں گرز لگا، تو مان گیا، میں قبول نہیں کرتی. بی بی کیوں قبول نہیں کرتی؟ سنیں گے. بی بی نے کہا میری آغوش کا پانا ہے، میں کیسے مانوں؟ میرے شیر کے بازو بھی سلامت ہوں اور کوئی اتنا قریب آ جائے کہ عباس کے سر میں گرز مار دے. اب بشیر کی چیخ بلند ہوئی. کہتا بی بی آپ سچی ہیں، آپ کا شیر زین سے زمین پر تب آیا جب بازو کٹ گئے.
اب بی بی نے نوحہ پڑھا، پتہ ہے کیا نوحہ پڑھا؟ بی بی روئی اور کہنے لگی او میرا شیر ذرا مجھے بتا، جب کوئی دوڑتے گھوڑے سے سر میں زخم کھا کے گرے تو سہارا بازوؤں کا لیتا ہے، بتا میرا شیر تو کیسے گرا ہے؟ بس ایک جملے کا اضافہ، کہتے ہیں جب یہ بنو ہاشم کے مرد اور عورتیں استقبال کو گئے، بیویوں کو لائے، علی کی بیٹی بطول زادی، نہیں جملہ بدل دیتا ہوں، رسول زادی نانے کے پاس آئی، نانا زینب کا سلام، اگلا جملہ سنیں گے، نانا راضی رہنا، اب قیامت تک تیرے دین کو کوئی خطرہ نہیں، نانا کاش میرے پاس ایسا ماحول ہوتا اور میں تجھے اپنی پشت دکھا سکتی، نانا دکھاتی مجھے کیسے کیسے اٹھایا گیا، مجھے بھائی کے لاشے سے کیسے اٹھایا گیا۔ آخری جملہ سن لو، میں نے بہت بڑے بزرگ عالم سے سنا، کہتے ہیں نانا کے پاس میری آقا زادی نے اتنا ہی کہا، کوئی نانا سے اس سے آگے بات نہیں کی، پتہ ہے پھر ماں کی قبر پہ آ گئی۔ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، خدا کی قسم بیٹی دل کی بات باپ سے بھی نہیں کہتے لیکن ماں سے کہتی ہے۔ اللہ جانے سیدہ زینب کے دل میں کتنے دکھ تھے، جیسے ہی ماں کی قبر پہ آئی گر گئے، اور کیا کہا؟ کہا اماں زینب آ گئی۔ اگلا جملہ سنیں گے، وہ عالم پڑھ رہے تھے، آقا زادی نے روتے روتے کہا اماں جن کے گھر کو نانا نے مکے میں پناہ گاہ بنایا تھا، اماں اس کی بہو بیٹیاں پردے میں تھی، تیری بہو بیٹیاں ننگا سا سر برہنہ اور شرابی کا دربار تھا۔ بس آخری جملہ میری آقا زادی نے کہا اور گریہ بلند ہو گیا۔ پتہ ہے کیا کہا؟ کہا اماں آپ بھی راضی رہنا۔ کیوں راضی رہنا؟ کہا اماں اب قیامت تک تیرے حسین کی نسل رہے گی، اماں تیری اولاد کہلانے والے رہیں گے، زینب کو ماں کہنے والا۔ الا لعنت اللہ علی القوم۔ خدایا تجھے آل محمد کی مظلومیت کا واسطہ حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب سے قلب یوسف زہرا امام زمان کو راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار ان کے منتظرین میں محبین میں فرما۔ پروردگار ولایت اور عزاداری کی نعمت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس دنیا میں چہاردہ معصومین کی اطاعت، معرفت اور محبت، اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے بہرہ ور فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبور پہ رحمت نازل فرما، بحق محمد